سورہ النحل آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں، اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں۔ چنانچہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ واضح حقیقت بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو شخصوں کی ایک اور مثال بیان کی، ان میں سے ایک گونگا اور بہرا ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، جبکہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں لاتا۔ کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر ہے؟ اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب آسمانوں اور زمین کا علم، اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ وہ آسمانی فضا میں مسخر تابع فرمان ہیں، اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی نہیں تھام رہا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر خیمے بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو، اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن۔ اور ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں کی پشم سے اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو اثاثے اور ایک مدت تک برتنے کی چیزیں بنائیں۔ اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقام غار بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کرتے ذرا بختر جو تمہاری لڑائی میں تمہیں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم متی بن جاؤ۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف تبلیغ ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر ناشکرے ہیں۔ اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اذن نہیں ملے گا، اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تب وہ شریک ان کی بات ان کے منہ پر دے ماریں گے اور کہیں گے، بلا شبہ تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ اور اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری عاجزی پیش کریں گے، اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے۔ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں زیادہ عذاب دیں گے، عذاب پر عذاب، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اور اے نبی یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے،
اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی یہ کتاب نازل کی ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو، اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں بڑھ جائے۔ بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے، اور یوم قیامت وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے۔ اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے اور تم دنیا میں اس کی سزا بھگتو کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا، اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، بے شک جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں اس کا اجر و ثواب، بدلہ اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب، بدلہ اس سے بہتر دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ بے شک ان لوگوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بس اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ الحمدللہ۔